من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، خير المبشرين والمنذرين، شفيع المذنبين، الذي بعثه رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات، بطور تبرک یہ آیہ کریمہ روزانہ میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں. آج جو مجھے گزارش اور معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان ایک قطرے آبی سے 21 مراحل طے کرنے کے بعد موت کی آغوش سے ہمکنار ہوتا ہے. ان 21 مراحل میں ایک مرحلہ ہے جسے بچپن کہہ دیتے ہیں. زندگی میں 21 مراحل آتے ہیں اور 22واں مرحلہ موت کا ہے. ان میں سے کبھی یہ رضیع کہلاتا ہے، کبھی جنین کہلاتا ہے، کبھی امرد کہلاتا ہے، کبھی بالغ کہلاتا ہے، کبھی شاب کہلاتا ہے، کبھی شیخ کہلاتا ہے. مختلف مراحل اور مختلف نام، لیکن اگر اس کی حقیقت دیکھیں تو ایک قطرہ آب، یہ قطرہ آب مختلف شکلیں بدلتا ہوا 22ویں منزل میں آ جاتا ہے تو اسے میت کہا جانے لگا، مردہ کہنے لگتے ہیں. لیکن ہر ایک کو مردہ نہیں کہا جا سکتا. کچھ مر جاتے ہیں لیکن کچھ مر کے بھی زندہ رہ جاتے ہیں. اور ایسے بھی افراد اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو زمین پر ایک چلتی پھرتی گویا لاش ہوتے ہیں. انہیں زندہ کہا جائے یا مردہ، یہ فیصلہ ہر صاحب عقل کر سکتا ہے. کہ اسے زندہ کہا جائے یا مردہ، خود مولا کائنات علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کچھ ہیں جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں. اس کی ایک زندہ مثال میں آپ کے سامنے اسی عزا خانے کے حوالے سے پیش کر دوں. مجھے نہیں معلوم یہ کس سن میں تعمیر ہوا ہوگا. اس دور کے نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں گزر گئے، ان کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا. اس دور کے جس وقت یہ تعمیر کیا گیا، جن صاحب نے بھی تعمیر کیا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آپ سوچئے کہ اس دور کے نہ جانے کتنے افراد اس دنیا سے رخصت ہوئے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں. لیکن یہ عزا خانہ ایسا خیر جاریہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ ان کا نام آج تک باقی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ذکر اہل بیت کے طفیل قیامت تک باقی رہنا چاہیے. تو انہیں مرے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا
دنیا سے رخصت ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، مگر آج بھی نام لیا جا رہا ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ اس زمانے کی تو کیا بات ہے، آج بھی اگر ان کا تذکرہ کرنا چاہیں تو سننے والا کہتا ہے چھوڑیے کس کا نام لینے لگے۔ یہ چھوڑیے کس کا نام لینے لگے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندہ نظر آ رہا ہے مگر زندہ نہیں ہے، یہ زندہ نہیں ہے، یہ مردہ ہے۔ اس کا تذکرہ نہ کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ مردوں کا تذکرہ کیا کرنا، تذکرہ تو زندہ کا کیا جانا چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ بات کو آگے بڑھا لیجئے، نہ جانے کتنی مسلمانوں میں مشہور ہستیاں گزری ہیں، کسی کا نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کوئی لے بھی تو کہا جاتا ہے کس کا نام لے بیٹھے، اس کا تذکرہ نہ کیجئے، تذکرہ کرنا ہے تو علی کا کیجئے، حسن کا کیجئے، حسین کا کیجئے، محمد عربی کا کیجئے، اطہار کا کیجئے، ائمہ اطہار کی بات چھوڑیے، جون کا تذکرہ کیجئے، مقداد کا تذکرہ کیجئے، سلمان کا تذکرہ کیجئے، عمار کا تذکرہ کیجئے، حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کیجئے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مر ضرور گئے ہیں مگر مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور یہ تو قانون فطرت ہے، اصول فطرت ہے کہ جو چیز چھوٹی ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو چیز مقدار میں زیادہ ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی۔ بہت آسان سی مثال، تاکہ ہر ایک کی سمجھ میں میری بات آ جائے، واضح ہو جائے میری گفتگو۔ ایک گلاس پانی بھی پانی ہے اور سمندر کا پانی بھی پانی ہے۔ ایک گلاس پانی کو ایک بچہ پی کر ختم کر دے گا، اور سمندر کے پانی کو پورا زید پور بھی پیے تو ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن اسی گلاس کے پانی کو آپ اسی سمندر میں ملا دیں تو اب اس سمندر کی وجہ سے اس گلاس کے پانی کو بھی دائمی حیات مل گئی۔ وہ جو کہتا تھا کہ میں پی لوں گا، میں اسے ختم کر دوں گا، بچہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں پی لوں گا، پانی تمام ہو جائے گا، اب وہ بچہ بھی کہتا ہے میں اس کو نہیں پی سکتا، میں ختم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو سمندر سے ملا دیا ہے، اس نے اپنے آپ کو سمندر سے ملا دیا ہے، سمندر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ عزیزو، یہی تو وجہ ہے کہ آج تک پوری حکومتیں زور لگا چکی، قوت صرف کر چکی، خزانے خرچ کر چکی، لشکر ختم ہو گئے، افواج ختم ہو گئیں، خزانے ختم ہو گئے، دولتیں ختم ہو گئیں، سرمائے ختم ہو گئے، مگر ذکر حسین کو نہ مٹا سکے، نام حسین کو نہ مٹا سکے۔ نام حسین تو کیا، حسین کے نام لینے والوں کو نہ مٹا سکے، اس لیے کہ ان نام لینے والوں نے اپنے آپ کو حسین سے ملا دیا ہے۔ حسین حیات و بقا کا وہ سمندر ہے کہ قیامت آ سکتی ہے مگر نام حسین فنا نہیں ہو سکتا۔ جب نام حسین فنا نہیں ہو سکتا تو اب ظاہر ہے کہ حسین کا نام لینے والے فنا کیسے ہو سکتے ہیں، مٹ کیسے سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں زید پور میں بیٹھ کر نام حسین لے رہے، ہم نے ایک بڑا کام کر دیا، نہیں۔ اگر آپ نے نام حسین لیا تو حسین کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے، ہم نے اپنے لیے بڑا کام کیا ہے۔ ہم نے اپنے لیے بڑا کام کیا اس لیے کہ نام حسین لیا جائے نہ لیا جائے، حسین کی عظمتوں پر کوئی فرق نہیں آتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب ہم نام حسین لیتے ہیں تو ہمیں بلندیاں مل جاتی ہیں، ہمیں رفعتیں مل جاتی ہیں، ہمیں دعائے سیدہ مل جاتی ہے۔ ہم نے اگر زید پور میں بیٹھ کر نام حسین لے لیا تو ہم نے کون سا کمال کر دیا؟ حسین اس عظیم ہستی، اس ذات کا نام ہے جس کا نام شیعوں میں لیا جا رہا ہے، سنیوں میں لیا جا رہا ہے، عیسائیوں میں لیا جا رہا ہے، یہودیوں میں لیا جا رہا ہے، ہندوؤں میں لیا جا رہا ہے، سکھوں میں لیا جا رہا ہے۔ آپ بہت دور نہ جائیے، آپ کے قریب میں باندہ شہر جا کر دیکھیے، 350 عزاخانے، ان 350 عزاخانوں میں مجلس برپا کرنے والے صرف ایک عزاخانے میں نام حسین لینے والے اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، اور نہ جانے کتنے 350 میں ایسے ہیں جہاں اہل سنت عزاداری کر رہے ہیں، جہاں
ہندو عزاداری کر رہے ہیں، میری سمجھ میں نہ آیا کہ آخر ان کا حسین سے کیا تعلق ہے۔ میں جب وہاں مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے ان سے معلوم کیا یہ ہندو کیوں عزاداری کر رہے ہیں، یہ سنی کیوں عزاداری کر رہے ہیں۔ کہا کہ انہی سے پوچھئے۔ اب جو میں نے ان سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں حسین ہمارے ہیں، توجہ کیجئے گا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں، حسین نے آپ کے لیے قربانی دی تھی، حسین نے نماز کے لیے قربانی دی تھی، حسین نے روزے کے لیے قربانی دی تھی۔ نہیں، اگر کوئی یہ کہے تو یہ اس کی بھول ہے، اس لیے کہ اگر نماز کے لیے قربانی دی ہوتی تو نمازی نام حسین لیتا، بے نمازی نام حسین نہ لیتا۔ اگر روزے کے لیے قربانی دی ہوتی تو روزہ دار نام حسین لیتا، بے روزہ دار نام حسین نہ لیتا۔ اگر اسلام کے لیے قربانی دی ہوتی تو مسلمان نام حسین لیتا، غیر مسلم نام حسین نہ لیتا۔ یہ ہر ایک کا نام حسین لینا بتا رہا ہے حسین نے قربانی اسلام کے لیے نہیں، نماز کے لیے نہیں، روزے کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے دی ہے۔ تو جہاں جہاں انسانیت پائی جاتی رہے گی وہاں وہاں نام حسین لیا جاتا رہے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ جہاں جہاں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جہاں جہاں انسانیت ہوگی وہاں وہاں نام حسین ہوگا۔ 350 عزاخانے اہل تشیع کے اختیار میں صرف ایک، باقی دوسرے افراد۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ حسین محسن انسانیت کا نام ہے۔ اب ہمیں انسانیت کے ناطے خراج عقیدت پیش کرنا ہے، تو اگر ہم نے یہاں مجلس حسین برپا کر لی تو کوئی کمال نہیں۔ اور یہ مجلس حسین جوانی میں، بڑھاپے میں، بچپن میں نہیں، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ وہ بچہ جو نماز کو جانتا بھی نہیں، وہ بچہ جو نماز کو جانتا بھی نہیں، وہ ماں کی آغوش میں بیٹھ کر ہاتھ ہلاتا ہے۔ یہ ہاتھ ہلانا بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ناواقف، ہر شے سے ناواقف ہے، کسی چیز سے واقف نہیں، مگر فطری طور پر حسین سے واقف ہے، حسین سے فطری طور پر واقف ہے، اسی لیے آغوش میں نام لے رہا ہے۔ حسین بھی اگر اس سے نہ کہا جائے تو ہاتھ ہلا کر بتا رہا ہے کہ آپ نے احسان کیا ہے انسانیت پر، تو میں بھی تو ایک انسان ہوں۔ اے حسین، میں آپ کا ماتم کر کے آپ کو سلام کروں گا، آپ کو خراج عقیدت پیش کروں گا۔ یہ بچہ ماتم حسین کر رہا ہے، نام حسین لے رہا ہے، اس سے پوچھے نماز کیا چیز ہے، نہیں جانتا۔ روزہ کیا چیز ہے، نہیں جانتا۔ حج و زکوٰۃ کیا چیز ہے، نہیں جانتا۔ حد تو یہ ہے کہ ابھی اللہ کو بھی نہیں جانتا، ابھی تو اللہ کو بھی نہیں جانتا، اگرچہ اس کی فطرت میں یہ بات ودیت کر دی گئی ہے کہ تیرا معبود اللہ ہے، مگر وہ واقف نہیں ہے، ابھی شعور نہیں رکھتا۔ مگر اس لاشعوری کے عالم میں، اس لاشعوری کے عالم میں یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ میرے پاس تو تھا، یہ کیسے؟ اچھا، شاید احساس یہ ہوا کہ مولانا کو پسینہ زیادہ آ رہا، 2 رومال کی ضرورت، ایک کافی تھا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر۔ یہ نماز نہیں جانتا، روزہ نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا، مگر نام حسین لے رہا ہے۔ یا حسین کہنا بھی نہیں آتا تو ہاتھ ہلا رہا ہے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ یہ بچہ بے شعور ہونے کے باوجود اتنا باشعور ہے، اتنا باشعور ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے ایک انسان ہونے کے ناطے حسین کے اس احسان کا تھوڑا سا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا، شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا، مگر تھوڑا سا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جس احسان کے مد نظر حسین نے اپنی نہیں، اپنے بچے کی بھی قربانی پیش کی ہے۔ آج کی مجلس چونکہ ایک بچے سے متعلق ہے، اس لیے بچوں کے بارے میں 2-4 بات میں ضرور کہوں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھیں ہمارا نظریہ اور ہوتا ہے، پیغمبر اسلام کا نظریہ اور ہوتا ہے، ہماری فکر ہمارا خیال اور ہے، پیغمبر کی فکر پیغمبر کا خیال اور ہے۔ ہماری فکر میں بہت ہی آسان سی ایک مثال دے دوں، ہماری فکر یہ ہے کہ ہم بچپن میں پڑھیں، جوانی میں اگر 20 سال کے لڑکے کو، جاہل لڑکے کو باپ لے کر جائے، چلو تم مکتب، چلو مدرسہ، چلو اسکول، تو جائے گا کوئی؟ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میں 20 سال کا ہو گیا ہوں، میرے پڑھنے کا زمانہ ہے، یہ ہماری فکر ہے۔ بچہ چھوٹا ہے تو اسے لے جائے تو وہ چلا جائے گا، لیکن 20 سال کا لڑکا جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، بچپن سے لے کر، گہوارے سے لے کر گور تک علم حاصل کرو، یعنی جوانی کی کوئی قید نہیں، بڑھاپے کی کوئی قید نہیں، سن و سال کی کوئی قید نہیں، کسی بھی عمر میں۔ مگر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بچپن میں تو علم حاصل کریں، بڑھاپے میں نہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کوئی بچہ اتنا باشعور ہو کہ بوڑھے آدمی کو پڑھا دے، ہو سکتا ہے کوئی بچہ اتنا باشعور ہو کہ بوڑھے آدمی کو تعلیم دے دے، علم عطا کر دے۔ اسی لیے ہم کسی بوڑھے کے نقش قدم پہ چلنا گوارا نہیں کرتے، بچے کے نقش قدم پر چل کر جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہم بچے کے نقش قدم پر چل کر جنت میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کچھ باتیں بڑوں سے سیکھنا چاہیے، کچھ باتیں بچوں سے سیکھنا چاہیے۔ ہر آدمی کہے گا کہ بچہ بڑے سے سیکھے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر بڑا بچے سے سیکھے، آپ فرماتے بچوں سے سیکھا کرو۔ اب دیکھیے ان میں سے پہلی بات آپ نے فرمایا جو واقعاً سیکھنے کی ہے اور بڑوں میں پائی ہی نہیں جاتی، پائی جاتی ہے تو بہت کم، لیکن بچوں میں 100% ملے گی۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے بچوں میں قناعت۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں قناعت کا درس لینا ہے تو بچوں سے لو۔ قناعت یعنی جو مل گیا اس پر خوش رہنا، جو مل گیا اس پر خوش ہو جانا۔ آپ کے روزمرہ کے مشاہدات ہیں، آپ نے بچے کو 10 روپے دیے، جاؤ جا کے بازار سے کچھ لے لو، کھا لو، خوش ہو گیا کہ نہیں؟ خوش ہو گیا۔ آج آپ نے 10 دیے تھے، کل 20 دے دیے، خوش ہو گیا۔ اس کے برعکس آپ نے آج 20 دیے، آنے والے دن میں 10 دیے، جیسے کل 20 پہ خوش تھا ایسے ہی آج 10 پہ خوش ہے۔ پیغمبر فرماتے قناعت کا درس لینا ہے تو بچوں سے لو، انہیں جو مل جائے اس پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تمہارے اندر حرص و آز اس حد تک پیدا ہو گئی کہ تمہیں جتنا ملتا جائے تمہاری خواہشات اتنی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تمہیں جتنا مل جائے، کل تک مکان نہ تھا، مکان مل گیا، اکتفا ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ صبر کر لینا چاہیے، شکر خدا ادا کرنا چاہیے۔ مکان نہیں تھا، مکان مل گیا، اب خواہش پیدا ہوئی گاڑی بھی ہو جائے، گاڑی ہو گئی، اب تو صبر آ جانا چاہیے، مگر نہیں، جب گاڑی ہو گئی تو کہا بینک کو بیلنس بھی کچھ ہونا چاہیے۔ پیغمبر فرماتے تمہارے ہاں حرص ہے، بچے کیا قناعت ہے۔ بچہ بے شعور کہلاتا ہے، تم باشعور کہلاتے ہو۔ اب بتاؤ یہ بے شعوری اچھی یا باشعور ہونا؟ ایسے باشعور ہونے سے تو وہ بے شعور اچھا کہ جس کے قناعت ہے، لالچ نہیں ہے، قناعت ہے، حرص نہیں ہے، قناعت ہے، کسی قسم کا آز نہیں ہے۔ مگر نہیں، تم پھر بھی یہ سمجھتے ہو بچہ نہ سمجھے، ہم سمجھدار ہیں، بچہ نہ سمجھے ہم سمجھدار ہیں۔ پیغمبر فرماتے دوسری چیز ہے توکل علی اللہ،
اللہ پر بھروسہ کرنا. اللہ پہ بھروسہ کرنا یعنی آج آپ دے دیجئے 10 دیے 20 دیے 50 دیے 100 دیے. کل وہ 10 روپے ملے تھے تو خالی ایک چاکلیٹ لے کے آیا تھا. آج جب 100 ملے تو کہا ایک چاکلیٹ لے لی جائے اور ایک 50 روپے والا یہ کھلونا لے لیا جائے اور 20 روپے والی یہ ٹافی لے لی جائے اور فلاں چیز اور فلاں چیز 100 کے 100 برابر. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ روزمرہ کے مشاہدات ہیں آپ کے. بچے نے 100 کے 100 برابر کر دیے. آپ کو اگر آج 100 ملے تو آپ 100 کے 100 خرچ کر رہے ہیں. آپ جتنا مل رہا ہے خرچ ضرور کر رہے ہیں، مگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ تھوڑا سا مستقبل کے لیے بچا لیا جائے. تھوڑا سا مستقبل کے لیے بچا لیا جائے. بچہ بچانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس بچے سے پوچھا جائے، توجہ کیجئے گا، اس بچے سے پوچھا جائے کہ تم بچا کیوں نہیں رہے ہو، تو بچہ جواب دیتا ہے جس نے آج دیا ہے کل اسی باپ سے لیں گے، کل وہی باپ ہمیں دے گا. کہ اسے اپنے باپ پہ اتنا بھروسہ ہے، تمہیں اپنے پروردگار پہ بھروسہ نہیں ہے. تم پروردگار پہ اعتماد نہ کر کے اپنے خیالات پہ اعتماد کرتے ہو کہ آج بچا لیں گے تو کل کھا لیں گے. ذرا یہ تو سوچا ہوتا کہ موت اور حیات اللہ کے اختیار میں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں. وہ ہو سکتا ہے کل سے پہلے ہی تمہیں موت دے دے. تو یہ جو جمع کیا ہے یہ کس کے کام آئے گا؟ کہ بچوں سے سیکھو اللہ پر بھروسہ کرنا. یہاں بیٹھ کر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں تو آپ سماعت فرما رہے ہیں. اگر یہ سب ایک طرف کو رکھا ہو، اماما ابا قبا میرا، اور میری کہیں ملاقات ہو جائے، میں کسی بزرگ سے کہوں کہ ارے جناب آپ سائیڈ پہ غلط چل رہے ہیں، روڈ پہ چلنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، تو شاید جواب دیں دیکھیں کل کا آدمی ہمیں سمجھانے آیا ہے. بزرگ یہ کہیں یہ کل کا آدمی ہمیں سمجھانے آیا. یہ بھی خیال نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں، میری بڑائی کا خیال نہیں، میری بزرگی کا خیال نہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ عمر سے بڑا نہیں ہوتا ہے، علم سے بڑا ہوتا ہے. علم سے بڑا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچے نے علم حاصل کر لیا تو وہ اس بوڑھے سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس شعور نہ ہو، جس کے پاس معرفت نہ ہو. لیکن یہ بھی یاد رہے، یہاں جملہ عرض کر دوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بچہ علم حاصل کرنے کے بعد کسی بزرگ کو اہانت کی نظر سے دیکھے اور یہ سوچے کہ میں نے تو علم حاصل کیا ہے، میں اس سے افضل ہوں، یہ جاہل ہے، یہ مجھ سے بہتر کہاں ہے. نہیں، علم حاصل کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب علم حاصل کیا ہے تو یہ سوچ کر اس کا احترام کرے کہ میں علم میں اگر زیادہ ہوں تو عمر میں تو مجھ سے یہی بڑے ہیں. جیسے میں قابل احترام ہوں ایسے یہ قابل احترام ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ سیکھو بچوں سے، توکل سیکھو بچوں سے. اللہ پر بھروسہ کتنا ہے کہ جس باپ نے آج دیا ہے وہی باپ تو کل بھی دے گا ہمیں. لیکن ہر بچہ ایک ہی جیسا نہیں ہوتا، ہر بچہ بھی ایک ہی جیسا نہیں ہوتا. بھئی آپ بھی کل بچے تھے، ہم بھی بچے تھے، اور جانے کتنے آپ کے گھروں میں بچے ہوں گے. یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا باشعور ہوتا ہے؟ کوئی بچہ باشعور نہیں ہوتا. ہر بچہ جاہل. وَأَخْرَجْنَاكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. قرآن مجید کہہ رہا ہے اخرجناکم من بطون امہاتکم، ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے اس عالم میں پیدا کیا کہ تم کچھ جانتے ہی نہ تھے. یعنی بے شعور، کچھ نہیں جانتا، جاہل پیدا ہوا. جاہل پیدا ہونا عیب ہے؟ جاہل پیدا ہونا عیب نہیں ہے، جاہل رہ جانا عیب ہے.
جاہل پیدا ہونا عیب ہوتا تو اللہ کبھی جہالت پہ پیدا نہ کرتا. اللہ نے جہالت پہ پیدا کر کے آخری منزلوں تک اختیار دے دیا کہ جہالت پر میں پیدا کر رہا ہوں، اس جہالت کو دور کر کے علم حاصل کر کے کمال تک پہنچنا تمہارا کام ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ہاں، ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں. اب یہ بچہ بڑا ہو گیا، بڑا ہوا تو کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی جج بن گیا، کوئی وکیل بن گیا، کوئی مولوی اور عالم بن گیا. کوئی بھی بچہ ہو کسی بھی منزل پر پہنچ جائے. جب یہ پیدا ہوا تھا، ارے چھوڑیے یہ چلے نہ چلے، اللہ کا شکر ہے اتنی تو آواز میری ہے کہ آخر تک پہنچ جائے گی کہ نہیں پہنچ رہی ہے. ہاں تو یہ کائے کو بار بار ڈسٹرب کرتے ہیں، کبھی بند ہو رہا ہے کبھی کھل رہا ہے. گزرنے والے گزر بھی گئے، ابھی لکیر ہی پیٹی جا رہی ہے، اسے بند کر دو اسے کھول دو. کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ جس حسین کا نام لینے کے لیے بیٹھے ہیں، محافظت کرنا بھی اسی مولا کا کام ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کوئی گھر ہو، ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہوا، پڑھا لکھا، محنت کی، مشقت کی، علم حاصل کیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، عالم بن گیا، فاضل بن گیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی ڈاکٹر ہے اس سے پوچھئے کہ پیدا ہی ڈاکٹر ہوئے تھے؟ نہیں. پیدا ہی انجینئر ہوئے تھے؟ نہیں. پیدا ہی مولانا ہوئے تھے؟ نہیں. پیدا ہوتا ہے تو جاہل. لم یکن شیئا مذکورا، یہ تو قابل ذکر بھی نہ تھا. سورہ دہر کی پہلی آیت مبارکہ، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ تو قابل ذکر بھی نہ تھا. اب آپ سوچئے، جو قابل ذکر بھی نہ ہو وہ محنت مشقت کر کے علم حاصل کر کے کہاں تک پہنچا؟ عالم بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، جج بن گیا، انجینئر بن گیا. لیکن جس دن یہ پیدا ہوا اس دن میں آپ کے گھر پہنچا، جناب بیٹا پیدا ہوا ہے. کہا جی ہاں اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے بیٹا عطا کیا. میں نے کہا مولانا مبارک ہوں. میں نے کہا مولانا مبارک ہوں. آپ نے مجھے دیکھا کیسی باتیں کر رہے، کیا آپ کا دماغ چل گیا ہے؟ ابھی تو بچہ پیدا ہوا، ابھی کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا اچھا مولانا نہیں، چھوڑیے انجینئر مبارک. کہا انجینئر بھی نہیں ہے. میں نے کہا اچھا چھوڑیے ڈاکٹر مبارک ہو. کہا ڈاکٹر بھی نہیں ہے. میں نے کہا جج مبارک ہو. میں جو کہتا چلا گیا آپ اس کی تردید کرتے چلے گئے. ڈاکٹر نہیں ہے یہ، انجینئر نہیں ہے یہ، ماسٹر نہیں ہے یہ، مولانا نہیں ہے یہ، کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہیں عام بچے. یہ وہ بچے ہیں جو آگ، ہوا، پانی، مٹی سے پیدا ہوئے، جو خاک سے پیدا ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاک سے پیدا ہونے والا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو جاہل، پیدا ہوتا ہے تو بے شعور، پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا. تو کیا سب خاک ہی سے پیدا ہوئے؟ کیا سب کو اللہ نے خاک ہی سے پیدا کیا ہے؟ نہیں. کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ خاک سے پیدا ہوا، کچھ بچے نور سے پیدا ہوئے. تو جو بچے نور سے پیدا ہوئے ہیں وہ بچے اور ہوں گے، جو بچے خاک سے پیدا ہوئے وہ بچے اور ہوں گے جو خاک سے پیدا ہوئے. میں ان کے گھر گیا، میں نے کہا مولانا مبارک. کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر مبارک. کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انجینئر مبارک. کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کیوں میں کہہ رہا ہوں. کہا آپ کوئی عالم غیب نہیں ہے، آپ پر اللہ نے صدیق ہونے کی مہر نہیں لگا دی
کہ جو آپ کہہ دیں وہی ہو جائے گا؟ میں نے کہا اچھا چلیے اگر ایسا ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. میں پلٹا اپنے گھر، آنے کے بعد بیٹھ گیا خالی وقت میں کتاب لے کر. اب جو کتاب دیکھنا شروع کی تو میں نے دیکھا ایک بچہ پیدا ہوا تو بیٹی کے یہاں باپ پہنچا. جانے کے بعد کہا بیٹی تجھے مجتبی مبارک، تجھے مجتبی مبارک. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے اور تھے، یہ بچہ اور ہے. ایک بچہ پیدا ہوا کہا زین العابدین مبارک، ایک بچہ پیدا ہوا کہا باقر العلوم مبارک، ایک بچہ پیدا ہوا کہا صادق مبارک، ایک بچہ پیدا ہوا کہا کاظم مبارک. میں نے کہا کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ وہ ہے جس پر صداقت کی مہر اللہ کے یہاں سے لگ کر آئی ہے. وہ خاک سے پیدا ہونے والا تھا، یہ نور سے پیدا ہونے والا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ورنہ یاد رکھیے ہر بچہ برابر نہیں ہوتا. کچھ بچے ہیں جو جاہل پیدا ہوتے ہیں، وہ خاک سے پیدا ہونے والے. کچھ بچے ہیں جو پیدا ہی عالم ہوتے ہیں، وہ نور سے پیدا ہونے والے. جو خاک سے پیدا ہوتا ہے بچہ، اس بچے کو ماں بتاتی ہے بیٹا یہ تمہارے بابا ہیں، بیٹا یہ تمہارے بھائی ہیں، بیٹا یہ تمہارے نانا ہیں، بیٹا یہ تمہارے چچا ہیں. وہ بھی اس زمانے میں اگر چچا وغیرہ کا تعارف کوئی خوش نصیب عورت کرا دے. نہیں پہنچی میری بات؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بھائی اس طرح کے جملے کہنے کے لیے بھی بڑی ہمت چاہیے، اور اس پر ہاں کہنے کے لیے اس سے زیادہ ہمت چاہیے. اس لیے کہ میں تو کہہ کے جا کے یہیں کمرے میں لیٹ جاؤں گا، مجھے کوئی ڈر تھوڑا ہی ہے. اب آپ اس لیے ہاں کہنے کو تیار نہیں کہ آپ کو گھر بھی پہنچنا ہے. اللہ مالک ہے، سچ بات میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ہاں کہنے میں کیا حرج ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ تمہارے چچا ہیں، یہ تمہارے ماموں ہیں. کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ وہ بچہ جو خاک سے پیدا ہوا ہے، اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کوئی تعارف کرانے والا ہو، کوئی شعور عطا کرنے والا ہو، کوئی بتانے والا ہو. لیکن جو خاک سے نہیں نور سے پیدا ہوا ہے اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو خود آغوش میں آنے کے بعد کہتا ہے کہیے تو توریت سناؤں، کہیے تو زبور سناؤں، کہیے تو انجیل سناؤں، کہیے تو قرآن سناؤں. اور جب قرآن سنانا شروع کرے تو نور اکمل آواز دے، جیسے میں تلاوت قرآن کرتا ہوں ایسے تلاوت قرآن کی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. نور سے بچہ پیدا ہوا تو اور ہوگا، خاک سے پیدا ہوا تو اور ہوگا. خاک کو پسینے نہیں آتے. دیکھیے عجیب بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے، خاک کو پسینے نہیں آتے. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے ہی آ رہا ہے. خاک نہیں ہوں میں، جس دن خاک ہو جاؤں گا اس دن خاک میں مل جاؤں گا. خاک نہیں، خاک سے بنا ہوا انسان. خاک سے بنے ہوئے انسان کو آ سکتے ہیں، خاک کو نہیں آتے. کبھی مٹی کو دیکھا ہے پسینے آ رہے ہیں؟ نہیں، مگر نور کو پسینہ بھی آتا ہے. نور کو پسینہ بھی آتا ہے. نور کو پسینہ آتا ہے، کیسے ثابت کروں؟ میں آپ کو روایت سناتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مطہر کی خلقت اللہ نے فرمائی، اور یہ نور بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوا. سجدہ ریز ہوا تو آپ کی جبین مبارک پر پسینے کے قطرے آئے، قطرے عرق نمودار ہوئے. نور کو آیا پسینہ یا نہیں آیا؟ نور کو پسینہ آیا، خاک کو نہیں آتا. اور جب نور کو پسینہ آیا تو جبین مبارک سے یہ قطرے صاف کیے. ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی پیدا ہوا.
ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی پیدا ہوا. پسینہ اور خون دو چیزیں ہیں آدمی کے جسم میں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. واضح کروں یا نہ کروں؟ ہیں؟ میں سوتی ہوئی مجلس میں باتیں نہیں کرتا. ایک جگہ میں نے کہہ دیا کہ سوتی ہوئی مجلس میں ایسی باتیں نہیں کرتا ہوں. یہ بات نہیں تھی، کوئی اور بات تھی. اتفاق سے ایک صاحب بالکل ممبر کے قریب بیٹھے ہوئے یوں کر رہے تھے، اونگ رہے تھے کوئی آگے. وہ فوراً بولے، دو آدمی ایسے نا جنہیں آپ کہیے تو وہ اپنی بات کا اقرار نہیں کرتے. ایک تو سونے والے سے کہیے سو رہے ہو، نہیں، آنکھیں کھول کے جلدی سے بڑی بڑی، نہیں، چاہے وہ کتنی گہری نیند میں ہو، نہیں میں سو نہیں رہا ہوں. اور ایک گرنے والے سے پوچھئے بھائی چوٹ تو نہیں لگی؟ کمر کو ٹیڑھا سیدھا کر رہے ہیں اور کہہ رہے کہ نہیں. جی تو میں نے جب کہا کہ میں سوتے ہوئے لوگوں سے نہیں کہتا تو وہ صاحب فوراً نیچے سے بولے میں سو نہیں رہا ہوں. میں نے کہا میں نے تو آپ کا نام ہی نہیں لیا تھا، میں نے تو آپ کو کہا ہی نہیں تھا، آپ نے کیوں سمجھ لیا کہ مجھے کہا جا رہا ہے؟ کہنے لگے نہیں وہ میری آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہوں، مجھے عادت ہے آنکھیں بند کر کے سننے کی. میں نے کہا تو اگر آپ کی عادت ہے تو میری عادت ہے آنکھیں کھلوا کے سنانے کی. اب جھگڑا شروع ہوگا کہ نہ ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھوں، میں کہوں آنکھیں کھول کے بیٹھو. جھگڑا شروع. جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے. میں نے غالباً ایک مجلس میں عرض کیا تھا مولا کا قول کہ حیوانوں کی صفت ہے ایک دوسرے سے لڑنا، انسان نہیں لڑا کرتے. مگر یہاں جھگڑا شروع ہو جائے گا. اب جھگڑا ختم ہو تو کیسے ہو؟ جھگڑا ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے تھوڑا سا حق آپ چھوڑ دیجئے، تھوڑا سا حق میں چھوڑ دوں، دونوں اپنا اپنا حق تھوڑا تھوڑا چھوڑ دیں گے، اختلاف ختم. کہنے لگے میں سمجھا نہیں. میں نے کہا بھائی طریقہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے سننے کی عادت ہے، میں کہتا ہوں آنکھیں کھلوا کے سنانے کی عادت ہے. اختلاف ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آنکھ کھول لو. کہنے لگے ایک صاحب، اور اگر کسی کی ہوئی ایک تو کیا ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھیے یہ بات میں نے اس لیے سنائی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑی سی خستگی طاری ہوئی سامعین پر. اس خستگی کو دور کر کے 5-7 منٹ بڑھانے کے لیے یہ بات سنائی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پسینہ، بس 2-4 باتوں میں 2-4 جملوں میں یہ بات تمام کر رہا ہوں. پسینہ کیا ہے اور خون کیا ہے؟ انسان کے جسم کا تمام پسینہ اس کے جسم کے قطرے خون کا ایک قطرے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. پورے جسم کا پسینہ، آپ ہی کے جسم کا، آپ ہی کا پسینہ، آپ ہی کے خون کے ایک قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. خون اور چیز ہے، پسینہ اور چیز ہے. پسینے کی صفت معلوم ہے؟ پسینہ اگر جسم میں رہ جائے تو بیمار. پسینہ اگر جسم میں رہ جائے تو بیمار. خون اگر جسم سے نکل جائے تو بیمار. پسینہ جسم میں رہے تو بیمار، خون جسم سے نکل جائے تو بیمار. ملاقات ہوئی، سلام و دعا، ارے بھی بہت دن بعد ملے آپ. کہا ہاں شکر ہے خدا کا، اب مجھے سروس مل گئی ہے. میں نے کہا بہت اچھا ہے. کہنے لگے مگر سروس بھی مجھے ایسی جگہ ملی ہے کہ اے سی ہے پورا ہال وہ جس میں بیٹھتا ہوں.
میں نے کہا بہت اچھا. کمپنی نے گاڑی بھی دی ہے, وہ بھی اے سی ہے. اچھا. بنگلہ ملا, وہ بھی اے سی ہے. میں نے کہا بہت اچھا, بڑی خوشی کی بات ہے. اب تو پسینہ نکلنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں. بنگلے میں سے نکلے, اے سی گاڑی میں بیٹھ گئے, گاڑی میں سے اترے, اے سی دفتر میں بیٹھ گئے, دفتر سے نکلے پھر اسی اے سی گاڑی میں, اور گاڑی سے اترے تو اے سی بنگلے میں. اب تو پسینہ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے. 6 مہینے گزرے تھے, طبیعت خراب ہو گئی, ڈاکٹر کے یہاں پہنچے. ڈاکٹر نے نس پہ ہاتھ رکھتے ہی کہا آپ کے جسم سے پسینہ نہیں نکلتا؟ کہنے لگے ہاں اللہ کا شکر ہے اے سی میں رہتا ہوں. کہنے لگے نہیں جناب, یہ آپ غلطی کر رہے ہیں. آپ صبح کو 2 کلومیٹر تیز تیز چلنا شروع کریں. جب تک جسم سے پسینہ نہ نکلے گا آپ صحیح نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کہ جب تک جسم سے پسینہ نہ نکلے صحیح نہیں ہو سکتے. آپ نے مجھے سنایا, میں نے سوچا کہ میرے جسم میں بھی خون اچھا خاصا ہے, پسینہ وہ بھی بہتا ہے, خون ہے یہ بھی جاری رہتا ہے, میں اپنے جسم سے خون نکال دوں, یہ پسینہ نکالے. آپ صحیح ہوتے چلے گئے, میں بیمار ہوتا چلا گیا. ڈاکٹر کے یہاں میں بھی پہنچا, اس نے کہا جناب آپ کے جسم کا خون نکل چکا. میں نے کہا آپ نے ان سے کہا تھا پسینہ نکالو. کہا تو میں نے ان سے بھی یہ نہیں کہا تھا خون نکالو. میں نے کہا پھر؟ کہا خون داخل کیا جائے گا تو صحت ملے گی. توجہ کیجئے گا, خون داخل کیا جائے گا تو صحت ملے گی, پسینہ نکالا جائے گا تو صحت ملے گی. ہر نبی سے ترک اولا ہوا, جملہ سنیے اب, ہر نبی سے ترک اولا ہوا سوائے ہمارے نبی کے. کیوں؟ اس لیے کہ عالم انوار میں پسینہ نکال کر ساری کثافتیں پیغمبر سے اللہ نے دور کر دی. اب اگر ذوب محسوس ہوا تو خون کی ضرورت تھی, اس لیے آدم کو یاد نہ کیا, نوح کو یاد نہ کیا, ابراہیم کو یاد نہ کیا, موسیٰ عیسیٰ کو یاد نہ کیا. کہا حسن کو بلاؤ, حسین کو بلاؤ, علی مرتضیٰ کو بلاؤ, فاطمہ زہرا کو بلاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ خون ہے, حسن خون ہے, علی خون ہے. خون داخل ہوتا چلا گیا, جسم بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا, چہرے پر 14ویں کے چاند کی طرح نور آتا چلا گیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ بچہ یہ بچہ معلوم ہے حضور نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے گناہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں. کون ہے ایسا جو یہ کہے کہ میں معصوم ہوں, بے گناہ ہوں؟ آپ ہو سکتا ہے میرے بارے میں یہ سوچ رہے ہوں کہ مولانا ہیں بیچارے بڑے نیک ہوں گے, مگر میری زندگی میں بھی ہزاروں ایسے گناہ ہوں گے جن کا خود مجھے علم نہیں ہے. ایک گناہ تو اتنی آسانی سے آدمی کر لیتا ہے, عالم ہو, جاہل ہو, مرد ہو, عورت ہو, ہر ایک کر لیتا ہے, اس کا احساس بھی نہیں ہوتا اسے. اور پہلے کہا جاتا ہے کہ پہلے عورتوں میں تھا یہ مرض, اب عورتوں سے بڑھ کے مردوں میں ہو گیا. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اچھا, اس کا مطلب یہاں زید پور میں ہے. بھائی اگر نہ ہوتا تو کیسے پتا چلتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھیے خدا نخواستہ میں کوئی آپ کی توہین نہیں کر رہا ہوں, الیاذ باللہ, مومنوں کی توہین کرنا بھی کفر کی منزل میں ہے. یہ بس اپنی بات آپ تک پہنچانے کے لیے عرض کیا کہ یہ وہ گناہ ہے جس کا پتہ بھی نہیں چلتا, ہر آدمی کر لیتا, عالم, جاہل, مرد, عورت. اور کچھ بھی نہ صحیح اگر زبان سے بھی نہ کہا, ہوتا ہے, کرتے ہیں یا نہیں. 2 بیٹھے اور تیسرے صاحب وہاں سے اٹھ کے چلے, بیٹھے تھے 3, تیسرے صاحب جو اٹھ کے چلے تو ایک نے دوسرے کو, قرآن مجید نے کہا ویل لکل
ہمزۃ اللمزہ، بڑے افسوس کی بات ہے، یہ دعوی ایمان رکھتے ہیں اور آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں. ان کا ایمان سے تعلق کیا ہے؟ ان کا ایمان سے تعلق کیا ہے؟ عزیزو، اگر ہمارا قرآن مجید پر ایمان ہے تو پھر ہمیں آنکھوں سے اشارے کرنے کا بھی حق نہیں ہے، زبان سے غیبت کرنے کا بھی حق نہیں ہے، اس لیے کہ غیبت کرنا مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. قرآن مجید کہتا کیا تم میں کوئی ہے ایسا جو یہ پسند کرتا ہو کہ مردار بھائی کا گوشت کھاؤں؟ اگر نہیں پسند کرتے تو غیبت آسانی سے کیوں کر لیتے ہو؟ غیبت کرنے والا ایک اور سننے والا 70 گناہ رکھتا ہے. 70، میں نے جو پڑھا بس 2 لفظوں میں نے جو پڑھا کہ 70 گناہ سے عذاب ہوگا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ جب کرنے والا کرتا ہے نا تو اس سننے والے کو سن کر خالی چین نہیں ملتا. اچھا اور کیا ہوا تھا؟ ہاں ذرا بتائیے تو صحیح، مجھے بھی تو معلوم ہو جائے. اور کیا ہوا تھا؟ یہ جو مزے لے کے اور کیا ہوا تھا اور کیا ہوا تھا کرتا ہے. پروردگار نے کہا اس بیان کرنے والے کی ایک سزا ہے، تجھے 70 سزا دوں گا، اس لیے کہ فتنہ قائم کرنا اور ہے، فتنے کا پھیلا دینا اور ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ وہ بچہ ہے جسے اللہ نے پیدا کیا نور سے، عالم انوار میں جبین مبارک پر قطرہ عرق آیا، پسینے کے قطرے آئے، نکال دیے اللہ نے تاکہ میرے نبی سے دنیا میں جانے کے بعد ترک اولا بھی نہ ہو. نہ جانے کیسے لوگ پیغمبر کو اپنا پیغمبر کہہ کر خطا کار بھی سمجھتے ہیں. اللہ نے تو اس منزل پر پیدا کیا کہ ترک اولا بھی نہ ہو، کہ جائے کہ معاذ اللہ خطا کار ہونا. ارے پیغمبر کی تو حیثیت کیا ہے جب اللہ ہی کو لوگوں نے نہ بخشا، تو پھر پیغمبر کی شان میں گستاخی بھی تو کی جا سکتی ہے. یاد رکھیے گا ایسے ہی لوگ ہیں جو درجہ بدرجہ بڑھتے ہیں، کبھی امام کی طرف انگشت نمائی کرتے ہیں، کبھی نبی کی طرف انگشت نمائی کرتے ہیں، کبھی خدا کی طرف انگشت نمائی کرتے ہیں. یزید نے اور کیا تھا؟ پہلے سال میں قتل حسین کیا، دوسرے سال میں مدینے کو تاراج کیا، تیسرے سال میں مکے کو آتش زن کر دیا. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو نہ نبی کو نبی سمجھتا ہے، نہ امام کو امام سمجھتا ہے، نہ خدا کو خدا سمجھتا ہے. بھلا وہ مسلمان تو کیا انسان کہلانے کا حق نہیں رکھتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو ہر بچہ برابر نہیں ہے. خاک سے پیدا ہونے والا بچہ اور ہے، نور سے پیدا ہونے والا بچہ اور ہے. جناب موسیٰ کے بارے میں متعدد بار آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ آپ کی ولادت ہوئی تو 70,000، ایک دو نہیں، 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا. پھر بھی اللہ نے بچا لیا، پیدا کیا، اور کہاں تک پہنچا دیا؟ اسی دشمن کے دربار تک جو موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا. کم از کم اتنا تو معلوم ہوا کہ 70,000 قربانیاں بھی اکیلے موسیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جب 70,000 قربانیاں اکیلے موسیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو 1,24,000 انبیاء کی حیثیت فخر انبیاء کے سامنے ہے کیا؟ وہ پسینے کا قطرہ، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ پسینہ پورے جسم کا پسینہ ہو، وہ ایک قطرے خون کا مقابلہ نہیں کر سکتا. خون خون ہے، پسینہ پسینہ ہے. اب اگر آج کوئی یہ کہے کہ 1,24,000 انبیاء سوائے مرسل اعظم کے
مولائے کائنات کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تو تعجب کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ ہر نبی میرے نبی کے جسم سے نکلا ہوا پسینہ ہے، اور علی وہ ہے جس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں اے علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، میرا گوشت تیرا گوشت ہے، میرا خون تیرا خون ہے۔ ارے تجھ سے جنگ مجھ سے جنگ، تجھ سے سلو مجھ سے سلو۔ پیغمبر نے یہ نہ فرمایا کہ مرد لڑے تو مجھ سے لڑے گا یا عورت لڑے تو مجھ سے لڑے گی، بلکہ پیغمبر نے فرمایا جو تجھ سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، جو تجھ سے سلو کرے وہ مجھ سے سلو کرے، چاہے میدان میں لڑے تو لڑا یا گھر میں لڑے تو لڑا، مرد لڑے تو لڑا، عورت لڑے تو لڑی۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اور بچہ باپ کا شاہکار ہوتا ہے۔ جو صاحب نظر ہے نا، وہ بچے کو دیکھ کر پتہ لگا لیتے ہیں باپ کیسا ہے۔ میں نے جا کے دروازے پہ آواز دی، آپ کا چھوٹا سا بچہ آیا، جی السلام علیکم، کس سے ملنا آپ کو؟ میں نے کہا تمہارے والد ہیں؟ ویسے والد تو میں کہہ رہا ہوں، شاید بچے سمجھ بھی نہ پائیں کہ والد ہیں، وہ تو آج کل ڈیڈ اور پتہ نہیں سیڈ اور پتہ نہیں کیا کیا ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جیسے یہ کلمہ کسی انگریز کا پڑھتے ہوں، رسول اللہ کا نہ پڑھتے ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہاں دیکھیے، میں اپنے وقت کو سمیٹ رہا ہوں، اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، وقت کے اندر تمام ہو جائے، مگر کل آپ لوگوں نے کہا ہے کہ بڑھا دیجئے، اس لیے 10-5 منٹ تو بڑھانے کا مجھے اختیار ہو ہی گیا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا تو 10-5 اور بغیر بڑھ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ کے گھر میں سے بچہ نکلا، اس نے دیکھتے ہی السلام علیکم۔ میں نے کہا والد ہیں؟ کہا جی آپ تشریف رکھیے، نشست خانہ کھولتا ہوں، بیٹھک کھولتا ہوں۔ انہوں نے بیٹھک کھولی، مجھے بٹھایا، پانی لے کے آئے، اور پانی لانے کے بعد کہا بھی والد صاحب تشریف لا رہے۔ اب مجھے حق ہے یہ کہنے کا کہ بچہ ایسا ہے، باپ بڑا بدتمیز معلوم ہوتا ہے؟ نہیں، جب بچہ اتنا سلیقہ شعار ہے تو باپ یقیناً صاحب اخلاق و کردار ہوگا۔ لیکن اگر میں نے آپ کو بلایا اپنے گھر اور آپ تشریف لائے، آپ نے دق الباب کیا، بچہ نکلا، کون ہے بھائی کہاں سے آیا ہے؟ خالی اتنا پوچھا کون ہے بھائی کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ مولانا دنیا بھر کو تو درس دیتے پھرتے ہیں، اپنے بچے کو بولنے کا سلیقہ بھی نہ سکھایا۔ اور لگتا ہے کہ بس مولانا بھی ویسے ہی ہیں۔ ہے آپ کو حق یہ کہنے کا؟ نہیں، اس لیے کہ بچے کو دیکھ رہے ہیں۔ بچہ باپ کا شاہکار ہوتا ہے، جیسا بچہ ویسا باپ۔ اب بچے کو دیکھیے آپ، ایک بچہ ہے جسے پیغمبر خدا اپنے سینے پر لٹائے ہوئے، کس عالم میں؟ اس عالم میں کہ جب سب کے لیے منع کر دیا تھا، ام سلمہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں، کوئی اندر نہ آئے، کوئی اندر نہ آئے۔ اور یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ علماء اہل سنت، علماء تشیع سب نے لکھا ہے۔ ترمذی جیسی کتاب میں بھی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کوئی اندر نہ آئے۔ جو آتا رہا، ام سلمہ روکتی رہی ہیں، بھی اللہ کے رسول آرام فرما رہے، اور ایک بچہ آیا جسے حسین کہا جاتا ہے، ام سلمہ نے روکا، پیغمبر نے اندر سے آواز دی، ام سلمہ یہ بچہ اور ہے، اور جو اب تک آئے تھے وہ اور تھے، یہ بچہ اور ہے، اسے نہ روکنا۔ بچہ اندر گیا، پیغمبر نے اپنے سینے پر لٹایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ام سلمہ نے محسوس کیا جسے اندر سے رونے کی آواز آ رہی۔ اجازت ہے اندر آؤں حجرے میں؟ ہاں ام سلمہ آؤ۔
کہا کہ اللہ کے نبی میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، کیا ہوا؟ کہا آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، اتنا گریہ فرما رہا ہے؟ کہا ام سلمہ ہاں، مجھے ابھی جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ تمہارا یہ لال، تمہارا یہ نواسا، یہ حسین کربلا کے میدان میں قتل کر دیا جائے گا، اور مجھے وہاں کی خاک بھی لا کے دی ہے۔ یہ خاک ہے ام سلمہ کے حوالے کی، دیکھو جب بھی کبھی یہ خون بن جائے سمجھ لینا میرا یہ حسین مارا گیا۔ پیغمبر خدا نے اپنے سینے سے چمٹا رکھا ہے نواسے کو، گریہ فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ کہا مجھ سے جبرائیل نے کہا۔ جبرائیل سے کس نے کہا؟ جبرائیل کیا اپنی طرف سے کہہ گئے؟ نہیں، جبرائیل آئے تو انہوں نے کہا مجھ سے خدا نے کہا، جبرائیل سے خدا نے کہا، جبرائیل نے پیغمبر خدا سے کہا، اور پیغمبر خدا نے جناب ام سلمہ سے فرمایا۔ پہچانا آپ نے؟ یہ ہے مجلس حسین کی حقیقت۔ بیان کرنے والا خدا بھی ہے، بیان کرنے والے جبرائیل بھی ہیں، بیان کرنے والے پیغمبر خدا بھی ہیں۔ یعنی مجلس حسین برپا کرنا سنت ملائکہ بھی ہے، سنت پیغمبر بھی ہے، سنت الہی بھی ہے۔ پیغمبر خدا کہتے ہیں ام سلمہ میرا یہ بچہ کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا۔ باپ کا شاہکار بیٹا ہوتا ہے، بیٹے نے عالم ارواح میں یہ بات سن لی تو کہا بابا آپ سے پہلے تو میں قربان ہوں گا اسلام پر، آپ کی باری تو بعد میں آئے گی، جب تک میں موجود ہوں آپ کی شہادت نہیں ہوگی۔ کون ہے یہ بچہ؟ وہ 6 مہینے کا مجاہد جو اپنے پیروں سے چل کر مقتل تک جا بھی نہیں سکتا، جسے رات بھر ماں نے جھولے میں جھلا جھلا کے کہا میرے لال کل سب قربان ہوں گے، میں کسے قربان کروں گی؟ بیٹا تو اپنے پیروں سے چل کر میدان تک جا بھی نہیں سکتا۔ ماں اور بیٹے میں نہ جانے کیا گفتگو ہوئی، بیٹے نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ماں کو تسلی دے دی، نظروں ہی نظروں میں سمجھا دیا شاید اب ماں وقت آنے دیجئے، بابا پکاریں گے میں اپنے کو جھولے سے گرا دوں گا۔ اور وہ وقت آیا کہ حسین مظلوم نے کربلا کی سرزمین پر کھڑے ہو کر ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ ایک آواز فضا میں گونجی، بچے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین خیمہ گاہ کی طرف پلٹے، آ کے آواز دی بہن زینب میری زندگی میں یہ آواز گریہ کیسی آ رہی ہے؟ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم بیویاں رو رہی ہو۔ بھیا میں کیا کروں، میری مظلومی تیری بے کسی، بھیا تیری آواز سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ ہاں زینب میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس کی ماں کا بھی دودھ خشک ہو گیا ہے، 3 دن سے پانی تک نہ ملا، لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کر دو، بچے کو حوالے کر دو، میں لے کر جاتا ہوں مقتل میں، شاید اشقیاء میں کسی کو رحم آ جائے، میرے بچے کو پانی پلا دے۔ حسین لے کے چلے، لیکن دھوپ کی تیزی، آفتاب کی تمازت اجازت نہیں دیتی کہ حسین کھلے میدان میں علی اصغر کو لے جائیں۔ ابا کا دامن ڈھک لیا، ابا کا دامن ڈھک کے ابا میں چھپا کر علی اصغر کو لے کے چلے، پہنچے مقتل میں، جا کے کچھ نہ کہا، بس اتنا کہا، بس اے فوج اشقیاء اگر تمہاری نظر میں خطا کار ہوں تو اس بچے نے کیا خطا کی ہے؟ اس کی ماں کا بھی دودھ خشک ہو گیا، 3 دن ہو گئے پانی نہیں ملا، اس کی جان لبوں پہ آ گئی ہے، اگر ہو سکے تو اسے پانی پلا دو۔ کون تھا جو حسین کی آواز پر لبیک کہتا؟ کون تھا جو حسین کے بچے کو پانی پلاتا؟ پانی نہ ملا۔ جب پانی نہ مل سکا، حسین نے جملہ کہا، کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟
بچے کو لو میں زمین کربلا پہ لٹائے دیتا ہوں. زمین کربلا پہ لٹایا, لٹا کے تھوڑی دور الگ کھڑے ہو گئے. کہا اپنے ہاتھ سے آ کے پانی پلا دو. اپنے ہاتھ سے بھی کسی نے پانی نہ پلایا. حسین آگے بڑھے, آغوش میں لیا. آغوش میں لے کے کہتے ہیں بیٹا علی اصغر, ایسا معلوم ہوتا ہے ان کے سینوں میں دل نہیں ہے. بیٹا علی اصغر, ایسا معلوم ہوتا ہے ان میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے. بیٹا تجھے پانی نہ ملا, نانا سے جا کر میری شکایت نہ کرنا. ابھی حسین اور علی اصغر آپس میں محو گفتگو ہیں. ادھر ایک آواز بلند ہوتی ہے, اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کر دے. تیرے سے شعبہ چلا, علی اصغر کی پیاس تیر سے بجھا دی. علی اصغر کا گلا ہی نہیں, حسین کا بازو بھی زخمی ہو کے رہ گیا. حسین لے کے آئے خیمہ گاہ کی طرف, کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے, آواز دیتے جاتے انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. لائے خیمہ گاہ میں, سکینہ نے بڑھ کے باپ کا دامن پکڑ لیا. بابا علی اصغر کو تو پانی پلا لائے, سکینہ پیاسی ہی رہ گئی. حسین کہیں تو کیا کہیں, کچھ نہ کہا, بس عزادار و ابا کا دامن الٹا اور بچی تڑپ کے رہ گئی. میرے بھیا یہ تیری اس انداز سے پیاس کس نے بجھائی؟ ماں آگے بڑھی, لائیے میرے والی و وارث, میرے بچے کو میرے سپرد کیجئے, میرے حوالے کیجئے. حسین نے علی اصغر کو ماں کی آغوش میں دیا اور بچے کو ماں دیکھ کے تڑپ کے بولی یا بنیا امثلو کا ینہر, اے میرے لال کیا تیرے ایسے کمسن بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں؟ کس بے کسی سے بچے کو ماں نے دیکھا ہوگا. بس دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ آسمان کی طرف رخ کیا اور آواز دی پالنے والے, رباب کے پاس کچھ اور تو نہ تھا, یہ 6 مہینے کی جان علی اصغر تھا. اے میرے معبود تیرے دین پر علی اصغر کو قربان کیا, میرا یہ نذرانہ قبول کر لے, اجرکم علی اللہ. عزادارو, حسین علی اصغر کو لے آئے پشت خیمہ پر, اپنے ہاتھوں سے قبر تیار کی. حسین نے اپنے ہاتھوں سے قبر تیار کی اور سپرد لحد کر دیا. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا, بس آہستہ آہستہ آپ کو اس منزل تک لایا ہوں جو میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسین نے سپرد لحد کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے بہت سے لوگ زیارت کربلا کے لیے گئے ہوں گے. کربلا جو نہ جا سکا اللہ اسے بھی زیارت کربلا سے مشرف کرے, لیکن جو گئے ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ کربلا گئے تھے, علی اصغر کی قبر کی زیارت بھی کر کے آئے. علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ پشت خیمہ پہ حسین نے بنائی تھی. جہاں خیمہ گاہ ہے اس کے قریب ایک چھوٹی سی لحد ہونا چاہیے جسے لوگ کہیں کہ یہ علی اصغر کی قبر ہے. مگر جتنے زائر گئے ہوں, کسی زائر سے پوچھ کر دیکھیے, کوئی زائر یہ نہیں بتائے گا ہم نے خیمہ گاہ کے قریب ایک چھوٹی سی لحد دیکھی. عزیزو یہ تو بتاؤ پھر وہ قبر جسے حسین نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا وہ قبر کہاں ہے؟ ساری قبریں بعد میں تیار ہوئیں, علی اصغر کی تو حسین نے قبر تیار کی تھی, وہ قبر کہاں ہے؟ علامہ بحر العلوم ہمارے جید علماء میں سے گزرے, وہ ہر شب جمعہ زیارت مظلوم کربلا کو جاتے تھے. ایک مرتبہ ذریعہ مقدس پکڑ کے آواز دی, میرے مولا ہر شب جمعہ آتا ہوں, شہزادے کی زیارت سے محروم رہ گیا. آپ یہ تو فرمائیے علی اصغر کی لحد تو آپ نے تیار کی تھی, وہ ننھا مجاہد کہاں ہے؟ وہ ننھی سی لحد کہاں ہے؟ روتے روتے عالم رویا میں پہنچے. علامہ بحر العلوم کہتے میں نے دیکھا ذریعہ مبارک شق ہوئی, فرزند رسول اپنی آغوش میں ننھی سی میت لیے ہوئے حاضر ہوئے, تشریف لائے. میں نے کہا مولا ارے یہ ننھی سی میت کہاں؟ یہی تو میرا علی اصغر ہے. مولا آپ کے ساتھ علی اصغر کیسے آ گیا؟ اے بحر العلوم نہ پوچھ, ارے قیامت کا منظر تھا. اے مولا فرمائیے تو صحیح. کہا بحر العلوم جب قافلہ کربلا سے روانہ ہونے لگا, سروں کو لیا جانے لگا, سر شماری ہوئی, 71 سر آئے مگر ایک سر نہ تھا. پسر سعد نے کہا شہیدوں کی تعداد تو 72 ہے, یہ سر 71 کیسے ہیں؟ ہمیں حاکم سے انعام لینا ہے, انعام لینا ہے تو 72 سر ہونا چاہیے. بازاداروں سپاہیوں نے کہا ارے اسے تو حسین نے اپنے ہاتھوں سے سپرد لحد کر دیا تھا. کہا نہیں نہیں, جاؤ
جاؤ جا کر اس بچے کا سر لے کے آؤ. بازادارو علامہ بحرالعلوم کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا یہ سنتے ہی فوج نابکار ہاتھوں میں نیزے لے کر زمین کربلا میں چبوتی ہوئی آگے کو بڑھی. جگہ جگہ نیزے چبوئے. ایک جو نیزہ چبویا ننھی سی میت ایک نیزے میں پیوست ہو کر آ گئی. بس ظالم نے سر و تن میں جدائی کی. ماں کی طرف جسم پھینکا, سر کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا. ماں نے تڑپ کر لا کر میرے سرانے لا کر میرے سینے پر لٹایا. آواز دی میرے والیو وارث, میرے اصغر کو لحد میں بھی چین نہ لینے دے گی دیا گیا. میرے اصغر سے خبردار, میرے اصغر سے ہوشیار. اے میرے والیو وارث, آپ کا اصغر آپ کے حوالے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ انقلبی ينقلبون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام, بحق شہزادہ علی اصغر ہماری اس عبادت اور تمام عبادات کو قبول فرما. معبود بحق محمد و آل محمد ہماری حاجات کو پورا فرما.